میں جناب پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے نیشنل میڈیا پی آر انچارج جناب ثاقب صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی بات رکھیں. جناب ثاقب. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد کے بارے میں، مسجد میں جو ایکٹیویٹیز ہونا ہے یا مسجد کا جو مقصد کے بارے میں دو علماء دین ابھی بات کیے، میں اس میں بات نہیں کروں گا. میں ایک دو تین امپارٹنٹ ایسپیکٹس آف مسجد سے جو کام ہونا ہے، ابھی جو زمانہ مانگتا ہے، اس کے بارے میں بات کروں گا. دیکھو، جب بھی ہم مسجد کی بات آتی ہے، مسجد النبوی اور مسجد قباء، جو قباء مسجد ہے، یا ایسے مسجدوں کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں جو ایک آئیڈیل ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم کیے. ہم آئیڈیل کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور ادھر جو ایکٹیویٹیز جو ہوتے تھے، ادھر سے جو اکنامیکل ایکٹیویٹیز سے لے کر مسلمانوں کی دفاع، حفاظت اور سوشیو پولیٹیکل سبجیکٹس کے بارے میں ہوتا ہے، یہ سب چیزوں کے بارے میں ہم لوگ کبھی کبھار بات کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ بات بھی نہیں کرتے ہیں. مگر اس زمانے کے لیے ہمیں کم سے کم کیا کرنا ہے، وہ بات تو کم سے کم ہم کرنا پڑے گا. اس زمانے کے لیے آئیڈیالزم بولے تو ہم پوری آسمان کی بات کرتے، پورے ہم لوگ جو ہے بادل تک ہم لوگ بات کرتے ہیں، مگر بنیادی فنڈامنٹلز کی بات ہم لوگ وقتاً بوقت، ٹائم ٹو ٹائم جو چینج ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے نہیں ہے. زمانہ بدل رہا ہے، اس زمانے کو ہم لوگ کنیکٹ ہو کے جانا ہے، کیونکہ اسلام ایک کمپلیٹ کمپریہنسو ریلیجن ہے. یہ کوئی ریلیجن ایسا نہیں جس کا جو ہے ریلیونٹس ایک زمانے کو ختم ہو گیا، ایک زمانے کو وہ ریلیونٹ ریلیجن نہیں ہے. یہ دین ویسا نہیں ہے، یہ ایک کمپلیٹ دین ہے. یہ ہر زمانے کے لیے ریلیونٹ ہے یہ، اور مسجد اس کا ایپی سینٹر ہے، مسجد اس کی بنیاد ہے. آج جس زمانے میں ہم لوگ جی لے کر ہے، اس زمانے میں مسجد کے ذریعے سے جو کام ہونا ہے، اس کا ایک پارٹ ہو رہا ہے، وہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. نماز کی بات، اسپرچول اسلام کی بات، عبادت کی بات، ادھر جو ہے یہاں تک آج مسجد میں جو ہے ایسے بڑے بڑے کام بھی انجام دیا جا رہا ہے. مثال پر کووڈ کا جب معاملہ آیا، پورے بھارت دیش میں مسجد جو ہے ایک سروس سینٹر جیسا بن کر بہت سارے لوگوں کو ہم لوگ جو ہے خدمت انجام مسجد کے ذریعے سے دے رہے تھے. جب بڑے بڑے باڑھ جو آ گئے تھے ہمارے دیش میں، چنئی میں، حیدرآباد میں، کیرلا میں، مسجد جو ہے رحمت کے دروازوں کو اوپن کر کے رکھ دیا. پورے غیر مسلمان آ کر مسجد میں رکتے تھے، رک کر جو ہے مسجد میں وہ فیسلٹیز کو، بنیادی سہولت کو بھی لے کر جاتے تھے. ایسا بھی ایک معاملہ آ گیا ہے. مگر ہمارے دیش میں ابھی ایک بہت بڑی ضرورت پیدا ہو گئی مسجد سے. کیا ہے؟ یہ دیش میں نفرت اور جھوٹ ایک زبردست نظام سے جو ہے لاگو ہو رہا ہے. سسٹمیٹیکلی جھوٹ، سسٹمیٹیکلی نفرت ایک ڈسپلن کے ساتھ ایک سنگٹھن کام کر رہی ہے، اور اسی کا انجام جو ہے یہ لوگ جو ہے قیادت میں آ کر پہنچ گئے. ہر دن ناانصافی، ہر دن ظلم، ہر دن جو ہے تکلیف جو ہے لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہے. مگر اس معاملے کو مسجد کے ذریعے سے ہم کیسا اوور کم کر سکتے ہیں؟ اس معاملے کو مسجد کے ذریعے سے ہم کیسا حل کر سکتے ہیں؟ اس معاملے میں آئیڈیالزم کہیں بھی نہیں ہے. ریئر بائی ریئر ہے، بہت بہت ریئر آپ کو ملے گا جو اس معاملے کے بارے میں ایک منظم نظام بنا کر اس کو اوور کم کرنے کے لیے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. ہمارے دیش کا سمویدھان جو ہے اس معاہدے کی بنیاد پر ہم اس دیش میں ہیں. یہ معاہدے کو ہم کس طریقے سے حفاظت کر سکتے ہیں، یہ سب باتیں جو ہے ہمارے مسجد میں آج نہیں ہوتے ہیں. ہم پورا باتیں کریں گے، آخر جا کر ایک دلت کے پیچھے کھڑیں گے. ہم پورے باتیں کریں گے، جا کر ایک کمیونسٹ والے کے پیچھے کھڑیں گے. ہم پورے باتیں کریں گے، جا کر ایک سیکولر مسلم، سیکولر غیر مسلم لیڈر کے آگے جا کر کھڑ جائیں گے. ہم لوگ ادھر جا کر ہمارا پورا معاملہ پارک ہو گیا. ابھی ہندوستانی مسلمانوں کا ایک بہت بڑا جو مدعا ہے اس دیش میں عزت کے ساتھ ہم لوگوں کو جینے کا، اور اس دیش میں جو نفرت جو اگلی جا رہی ہے، اس دیش میں جو جھوٹ کا جو بول بالا جو بلند ہوتا جا رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے مسجد سے کیا ہونا ہے. ہم آئیڈیالزم کی بات کرتے ہیں، مسجد النبوی کی بات کرتے ہیں، قباء مسجد کی بات کرتے ہیں،
وہ اس زمانے کے لیے بہت ریلیونٹ مسجد تھی, اس زمانے کے لیے سب سے ریلیونٹ کام ادھر سے انجام دیا جاتا تھا. مگر آج کا زمانہ 25 کروڑ مسلمان ہے اور تقریباً 50 کروڑ ونچت قومیں ہیں اس دیش میں. اس ونچت قوموں کے لیے کیا حل ہم لوگ نکال سکتے ہیں؟ تو ایسی ایک بات ہے, کوئی شہر میں کون سے مسجد میں اس کے بارے میں بیان ہوتا ہے, کون سے مسجد میں ایک منظم نظام قائم کیا جاتا ہے, اور اس نظام جو ہے نوجوانوں کے اندر, ریٹائرڈ لوگوں کے اندر, خواتینوں کے اندر, بزنس کرنے والوں لوگوں کے اندر کس طریقے سے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے, آج ہم لوگ اس کو نہیں دیکھ سکتے. اس کی بہت ضرورت ہے. ہم نہیں کریں گے تو وقت جو ہے اس کو مانگ رہا ہے, تو اس کے بارے میں ایک چرچا اور ایک گفتگو ہونا ہے اور اس کی شروعات انشاءاللہ ہونا ہے. بات بہت قیمتی ہوتی ہے تو کچھ وقت ضائع بھی ہو جاتا ہے, تو بہرحال اس سے ہمیں نکلنا چاہیے. اب میں سوال و جواب کا سیشن شروع کرتا ہوں. میں سب سے پہلے ہمارے ثاقب بھائی ہیں پی ایف آئی سے, پاپولر فرنٹ آف انڈیا سے, کچھ یہ سوال کچھ ایسا ہے کہ میں چاہوں گا کہ ثاقب بھائی سے ہی یہ سوال کروں کہ دینی و سماجی بیداری کے لیے مساجد کے استعمال کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی ہوگی کہ آج بابری مسجد کے بارے میں سپریم کورٹ آف انڈیا کے متضاد فیصلے کے بعد سے فرقہ پرست طاقتوں کی ترچھی نظر ملک کی دیگر مساجد کی طرف. ایسے میں ان کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات امت مسلمہ کو کرنی چاہیے؟ یہ سوال اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ امت میں بیداری ڈالنے کے لیے مراکز یہ مساجد ہیں, اگر یہی سلامت نہ رہیں تو ہم مساجد سے دینی و سماجی بیداری کے فرائض کیسے انجام دیں؟ جناب ثاقب صاحب. بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے, مجھے 2 منٹ وقت دینا پڑے گا اس کے لیے. دیکھو, جب بابری مسجد کا فیصلے کا معاملہ تھا, دیش میں کیا ماحول تھا؟ دیش میں ماحول یہ تھا کہ مسجد کی جگہ پہلے دے دو, مسجد کی جگہ پہلے دے دو. ابھی ہمیں مسجد کی جگہ وہ معاملہ نہیں ہے, ہمیں امن کے ساتھ جینا ہے. ہمیں غلاٹے, ہمیں ہندو مسلم روایات سے یہ مسئلے یہ سب نہیں چاہیے. ہم جو ہے امن کے ساتھ, سکون کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. مسلم قوم جو 25 کروڑ کی یا 23 کروڑ کی تعداد ہے, اس میں شاید ایک 5 لاکھ مسلمانوں کے اندر بھی یہ نہیں تھا کہ ہمیں انصاف چاہیے. ہم انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں. مسجدوں میں ڈسکشن کیا تھا؟ مسجد میں ڈسکشن چھوڑو, انٹلیکچوئل مسلمز اپنے آپ کو دانشمند جو سمجھتے ہیں, ان کا کیا ڈسکشن تھا؟ وہ لوگ پروگرامز, سیمینارز سب کر کے کیا بول رہے تھے کہ وہ مسجد کی جگہ گفٹ دے دو, وہ دے دو آپ, کیونکہ ہم لوگ امن کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. یہ مسلم قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے ہمیں مسجد کے ذریعے سے کہ امن آتا ہے انصاف کی بنیاد پر. انصاف نہیں تو امن نہیں آئے گا. مسلم قوم اس جمعہ کا دن میں بھی کیا بیان چل رہا تھا؟ مسئلے کی باتوں کا بیان چل رہا تھا, آخرت کی باتیں ہم کر رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہے ہم فلاں مسلک کے ہیں, ہم یہ ہیں. کوئی مسجد میں جو ہے اپنے اپنے جو بیک گراؤنڈ ہے اسی بیک گراؤنڈ کے اس میں جانا نہیں چاہتا, کیونکہ مجھے بھی تھپا مار دیں گے یہ بیک گراؤنڈ کا ہے اور یہ ان کے خلاف ہے, یہ بول کر کہ میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں. یہی چل رہا تھا. تو ہمارے دیش میں جو ہے یہ ایک پولیٹیکل ول ہے اور ایک ریئل ول ہے, ایک حقیقی ول پاور ہے اور ایک پولیٹیکل ول ہے. یہ پولیٹیکل ول کیا تھا, سیاسی ول کیا تھا کہ ہمیں مسجد کی جگہ نہیں چاہیے, ہمیں سکون سے جینا چاہتے ہیں. وہ گورنمنٹ نے پڑھ لیا, ہمارے نیائے کا سسٹم نے پڑھ لیا. پڑھنے کے بعد جو آپ امید رکھ رہے تھے وہی آپ کو دیے وہ لوگ. یہ 25 کروڑ مسلمانوں میں کم سے کم 5 کروڑ یا 3 کروڑ مسلمانوں کا مطالبہ تھا. اس جمعے کا بیان تھا کہ وی آر اویٹنگ فار جسٹس, ہم انصاف کے انتظار میں ہے کہ ہم انصاف ملنا چاہیے. نہیں تھا تو وہی آپ کو ملا, وہی ہمیں ملا. ابھی اس کے بعد کیا شروع ہو گیا؟ کاشی اور مدورا کا معاملہ شروع ہو گیا. کم سے کم ابھی جو ہو گیا, پاسٹ از پاسٹ, لیٹ اس ٹاک اباؤٹ دا پریزنٹ اینڈ دا فیوچر. کم سے کم ابھی ہمارے مسجدوں کے ذریعے سے یہی ہونا چاہیے کہ ہندوستانی مسلمان دنیا کے لیے مثال بن کر کھڑیں گے ہم لوگ کہ ہم لوگ انصاف مانگتے ہیں, امداد نہیں مانگتے. وی وانٹ جسٹس, انصاف چاہیے. انصاف نہیں ہے تو ہم قربانی دینے کے لیے تیار. مسجدوں سے وہ چرچا ہونا ہے, کرائسس آنے والا ہے, انصاف آپ مانگیں گے تو آپ کے اوپر جو ہے تھوڑے مسئلے آ جائیں گے, تھوڑے آپ پہ جو ہے یہ پرابلمس آ جائیں گے. اس پرابلمس کے لیے پریپیئرڈ ہو کے رہنا ہے. محلے میں 5000 لوگ جیتے ہیں, 4000 لوگ جیتے ہیں. ان 4000 لوگوں میں 1-2 ٹیپو سلطان نہیں چاہیے کیا؟
उन 4000 लोगों में जो है अशफाकुल्लाह खान एक दो नहीं चाहिए क्या, शहीद रहमतुल्लाह अलैहि नहीं चाहिए क्या? पूरे 5000 लोग जो है बड़े खा पी कर आराम से जो है, कोई कैंसर आके मरेगा, कोई हार्ट आकर मरेगा, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, कोई ऐसे ही मरेंगे? ये 5000 लोगों में एक दो टिप्पू सुल्तान नहीं चाहिए शहीद? ये 5000 लोगों में एक दो अशफाकुल्लाह खान नहीं चाहिए? ये परसेंटेज उस जमाने में जो था वो आज भी रहना चाहिए। अब जो है बड़े बड़े जो है दानिशमंद अपने आप को जो समझते हैं, ये सबका अभी मुतालबा क्या है कि वी डोंट वांट जस्टिस, वी वांट अमन, वी वांट सुकून, वी वांट प्रॉब्लमलेस लाइफ। ऐसा नहीं होता है। और हिंदुस्तानी मुसलमानों को समझना चाहिए कि ये देश अभी जो है डेमोक्रेटिक देश नाम के वास्ते है, और ये एक स्ट्रक्चरल ऑटोक्रेटिक देश बन गया है। वर्ल्ड के अलग अलग रिपोर्ट्स कहते हैं, स्वीडन का रिपोर्ट कह रहा है, अमेरिका का रिपोर्ट हाल ही में कह रहा है, अलग अलग रिपोर्ट कह रहे हैं। तो ऐसे ही एक सूरत हाल में हिंदुस्तानी मुसलमानों का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को अदा करना है तो मस्जिद के जरिए से इंसाफ का मुतालबा होना है। अभी हम गली में खड़कर इंसाफ का मुतालबा करेंगे और जुमे में खड़कर हम सिर्फ मसला की बातें और से नमाज की पाबंदी की बातें और जो है अलग अलग मामूलात की बातें करें, ये बातें हम पूरे 365 डेज कर सकते हैं, पूरे 365 डेज कर सकते हैं। कम से कम आज की हालात के लिए 65 डेज उसमें जो है ये सब मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे तो परिवर्तन यकीनन आएगा, तब्दीली यकीनन आएगी। नहीं तो तब्दीली की उम्मीद हम लोग रखना मुनासिब नहीं है। फिर मैं आऊंगा जनाब काशिफ साहब, साकिब साहब की तरफ जो PFI से हैं। साकिब साहब, आपसे मेरा एक सवाल है कि मसाजिद का दीनी कामों के लिए तो इस्तेमाल आम है, जाहिर सी बात है कि मसजिद दीनी काम जैसे कि हम लोग नमाज वगैरह या बच्चों की तालीम, मगर समाजी कामों के लिए मसाजिद को हम किस तरह मौसर तौर पर, इफेक्टिव तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? जनाब साकिब साहब। जी, हमारा दीन या हमारा इबादत का जो सब्जेक्ट है, जो नॉलेज हम लोगों को देते हैं, वो नॉलेज को ही हम लोगों को रिडिफाइन करना पड़ेगा। क्योंकि हम इबादत बोलकर जो लोगों को देते हैं वो क्या है, उसका कंटिन्यू जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है। वो हम कहते हैं कि नमाज पढ़ना, झूठ नहीं बोलना, हराम नहीं करना, हलाल ये है, ये सब चीजों का हम जो है लोगों को एजुकेट करते रहते हैं। मगर हम ये सब्जेक्ट जो एजुकेट कर रहा है, लोगों को इल्म देना है कि हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी हमारी क्या है मुसलमान होते हुए, और वो इबादत कितनी कीमती है अल्लाह के आगे, उसका अजर क्या है, उसका मर्तबा, उसका रुतबा क्या है, ये सब हम लोगों को नहीं देते हैं। दिए तो भी बहुत कम है। तो जो चीजों में हम लोग मेहनत किया उसका नतीजा हम लोगों को मिला, जो चीज हम लोगों के अंदर डाले उसका हम लोग नतीजा देख पाए। मिसाल पर नमाज के बारे में हम लोग बात किए, हाँ रिजल्ट है, ये नहीं कह सकते रिजल्ट नहीं है। मस्जिद भरती है, लोग आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को सजदा करते हैं, ये हो रहा है। हराम हलाल की पाबंदी, हाँ हो रहा है। बुराई करना, लोगों के पीछे बात करने के बारे में हम लोग जो एजुकेट करते हैं उसका नतीजा और उसका अंजाम हम लोग देख रहे हैं कि लोग जो है लोगों के पीछे बात करने के लिए डरते हैं, हराम हलाल की पाबंदी करते हैं। ये सब क्यों है? जो हम लोग एजुकेट करने का नतीजा है। लोग जो है डेवलप हुए, पब्लिक उसमें डेवलप हुई, मुसलमान उसमें डेवलप हुए। मगर हमारा सामाजिक जिम्मेदारी, हम जो सोसाइटी में जीते हैं उस सोसाइटी का हमारा जिम्मेदारी क्या है? और खासकर हमारे देश में जो दुनिया में सबसे बड़ा इंसानी समुंदर है, 130 करोड़ लोगों का देश, और इस देश में जो है सिर्फ नफरत और झूठ ही जो है एक टूल बनकर जो काम कर रहा है इस देश में। ऐसे देश में हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसका एजुकेशन, उसका जो इल्म हम लोग जो देना है, उसके बारे में जो हदीस है, उसके बारे में जो कुरान की आयत है, उसके बारे में जो मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरगीब जो दिए हैं, उसका एजुकेशन, उसका जो बयान, उसका जो इल्म हम लोग जो बांटना है वो बहुत कम है। और वही हम लोग नतीजा देखते हैं, वही हम लोग ने बेसिक से भी हम लोग जो है महरूम है। नमाज के लिए भाग के आएगा मुसलमान, वो जो है पहली सफ में आकर नमाज पढ़ने की कोशिश करेगा,
मगर अपनी टू व्हीलर को जो पार्क करेगा उसके वजह से 4 लोगों को तकलीफ होगी, क्योंकि उसको मालूम है पहले सफ में आकर नमाज पढ़ने का अजर उसको मालूम है, मगर रोड में टू व्हीलर जो पार्क करके आएगा उसकी तकलीफ जो होती है, वो जो लोग जो परेशान होते हैं उसका अंजाम, उसका नतीजा उसको मालूम नहीं है। क्योंकि पहली सफ में नमाज पढ़ने के बारे में हम लोग सैकड़ों बार उसके बारे में बोले, हम जो है हराम हलाल की पाबंदी के बारे में सैकड़ों बार हम लोग बोले हैं, मगर इसको अनजाने में जो गलतियां ये कर रहा है उसके बारे में कितना हम लोग बोले। ऐसा सब जो है जो मसले हैं इसको हम लोगों को ओवरकम करना पड़ेगा। हमारे देश में खासकर, दूसरे देश में कितना करेंगे नहीं करेंगे वो और बात है, मगर इन दिस कंट्री इधर मुसलमानों के बारे में झूठ बोलना ही एक बड़ा हथियार बनकर पॉलिटिकल पावर में आ गए वो लोग। कुरान और हदीस के बारे में, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोलकर ही जो है पॉलिटिकल पावर में आ गए। पॉलिटिकल पावर इधर इलेक्शन लड़ने का हथियार क्या है? झूठ ही है। तो हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गया। तो एक बात बोलकर मैं मेरा बात को कंक्लूड करता हूं कि एक हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाह के रसूल, कि एक मुसलमान पेट भर के खाता है मगर और उसका पड़ोस जो है भूखा है, तो ये मुसलमान, मेरे में ये नहीं है। इस हदीस को किस तरीके से हम लोग समझे हैं? इस हदीस को हम लोग इस तरीके से समझे हैं कि मैं पेट भर के खाऊंगा और मेरा पड़ोस भूखा रहेगा तो मैं मुसलमान नहीं हूं। एक्चुअली इस हदीस का सिर्फ इतना छोटा एक नजरिया नहीं है, इसका बहुत वसी नजरिया है। इसका बड़ा वसी नजरिया है कि मैं खाने के पहले क्या मैं पड़ोस के घर के दरवाजों को कटकटा के आप खाए करके चेक करके बाद में खाने बैठूंगा, ऐसा नहीं है। इस हदीस का नजरिया यह है कि एक मुसलमान जो पेट भर के खाता है और उसका मोहल्ला जिस इलाके में वो जीता है उधर लोग भूखमरी से मरते हैं, तो वो मुसलमान नहीं हो सकता है। इस हदीस का और बड़ा नजरिया यह हो सकता है, जिस इलाके में मुसलमान बड़ी तादाद में हैं उधर जो है लोग भूखे ही नहीं होंगे। इस हदीस का और बड़ा पैमाना हो सकता है, जिस इलाके में इस्लाम चला गया उधर लोग जो है परेशान नहीं है, भूखे नहीं रहेंगे। तो इंतजामिया ऐसा हम लोग करेंगे कि गरीब से गरीब और मालदार से मालदार भी जो है भूख से जो है परेशान नहीं रहेगा, ऐसा एक इंतजाम है। दिस इज द सोशल एस्पेक्ट ऑफ दैट हदीस। मगर हम उसको जो है कैसा उसका इंप्लीमेंटेशन में लाए, हम उसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो छोटे तंग नजरी में ला लिया उसको। ऐसे ही जो है हर चीज का इंटरप्रिटेशन होता है, इसको जो है किस नजरिए से हम लोगों के दरमियान में लाएंगे। अब उसका मिसाल मैं आपके आगे बोला हूं कि सोसाइटी या सामाजिक जो मामला है सोसाइटी से लोग सीखते हैं, माहौल से लोग सीखते हैं। मिसाल पर मुस्लिम मोहल्ला में आप जाएंगे, मैं मेरी कौम का जो है बारे में गिरा कर नहीं बात कर रहा हूं, मगर हकीकत में वाजे कर रहा हूं कि उधर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उधर उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मगर वही मुसलमान दुबई चले जाएगा तो बड़े ढंग से रहेगा, मगर भारत देश में रहेगा तो वो उसका जो वर्किंग स्टाइल, उसकी जो लाइफ का जो स्टाइल है, वो जो उसका जो सोच और उसका नजरिया है बहुत छोटा रहेगा। उसकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम लोग बोलते ही नहीं। और इस्लाम जो है मस्जिद में नहीं है। हम लोगों को आज इंडिया में ऐसा हो गया, हम सर्वेलेंस में है। अभी हमें ट्रैफिक का सिग्नल भी तोड़ेंगे तो सर्वेलेंस में है हम लोग। हमें देखकर बोलेंगे देखो मुसलमान जैसे, क्योंकि उसको बता कर ही एक मिशनरी काम कर रही है। 5-5 हजार काडर है, फुल टाइमर्स आरएसएस के। उनका काम ही मुसलमानों के बारे में झूठ बोलना, उनका काम ही मुसलमानों के बारे में नफरत उगलना। तो हमारी सामाजिक जो जिम्मेदारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। हाँ, बहुत परेशानियां हैं, उस परेशानियों के साथ हमारा सोशल कंट्रीब्यूशन जो है बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ेगा तो और प्रॉब्लम्स हमारे बढ़ते जाएंगे हर दिन। तो इसको नजर में रखते हुए हमारे मस्जिद में अलग अलग स्कीम्स को हम लोग बनाना है। अलग अलग तरीकेवार हम लोगों को इंतजाम करना पड़ेगा, करके हमारे सोसाइटी में रहने वालों को हमारे करीब में हम लोग लाना पड़ेगा और हमारी कम्युनिटी को हम लोग उसका एजुकेट करना पड़ेगा कि सिर्फ हम लोग जो एजुकेशन दिए उसका नतीजा आज हम लोग देख सकते हैं। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाना है, बढ़ाएंगे तो जरूर उसका नतीजा हम लोग देख सकते हैं। आसिफ साहब,
اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام کو پہنچے گا. جی حالات بدل رہے ہیں. ان بدلتے ہوئے حالات میں مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر مسجد بننا چاہیے. وہ بننا ہے. آرٹیفیشیلی ہم لوگ بات کریں گے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. پریکٹیکل قدم ہم لوگوں کو لینا پڑے گا. قدم بر قدم ہم لوگوں کو وہ لینا پڑے گا. حالات جو ہے ہمارے دیش کے آنے والے 2-3 سال جو دکھ رہا ہے وہ کٹھن رہیں گے. کیونکہ جو لوگ آج ہمارے دیش کا جو پاور میں بیٹھے ہیں وہ لوگ جو ہے ناانصافی کو ماننے والے لوگ، انیکوالٹی برابری کے خلاف رہنے والے لوگ ہیں. تو ایسے ایک وطن کے ہم لوگ باشندے ہیں ابھی جدھر یہ لوگ پاور میں آ کر بیٹھ گئے. تو ہمارا جو آنے والا زمانہ جو ہے، جو مسجد کو ہیڈ کوارٹر بنا کر جو ہم لوگوں کو کام کرنا ہے، تو اس میں ترجیح سمجھ کر تھوڑے چیزوں کو امیڈیٹلی ہم لوگوں کو شروع کرنا پڑے گا. ترجیح سمجھ کر، پرائیورٹی سمجھ کر. اس میں یہ ہے کہ ناانصافی کے خلاف ہماری آواز بلند ہونا چاہیے. ایکوالٹی کے لیے ہماری آواز بلند ہونا چاہیے. اور یہ جو ہے کوئی کرے گا ان کے پیچھے ہم لوگ جا کر کھڑ جائیں گے، یہ نہیں ہونے والا ہے. ہم لوگوں کو آگے آنا پڑے گا. انصاف کے لیے ہم لوگوں کو آگے آنا پڑے گا. اور یہ دیش مانگ رہا ہے. یہ دیش ابھی آپ سے طلب کر رہا ہے. تو اس کے لیے ہر مسجد سے ہم لوگوں کو نوجوانوں کو تیار کرنا پڑے گا، بزرگوں کو تیار کرنا پڑے گا، ریٹائرڈ لوگوں کو تیار کرنا پڑے گا، بزنس کرنے والوں کو تیار کرنا پڑے گا. اور وہ سب لوگوں کے پیچھے یہ خواتین ہے، ان کو بھی ہم لوگوں کو تیار کرنا پڑے گا. وہ لوگوں کو بھی مسجد سے خرید کر کے ان کو بھی ہم لوگ ایجوکیٹ کر کے نالج دے کے تیار کرنا پڑے گا. اس کے پیچھے جو فیویکال ہے، اس کے پیچھے جو گلو ہے، وہ قربانی ہے. سیکریفائس کا جذبہ جو ہے ہم لوگوں کو پیدا کرنا پڑے گا. ہمارے لیے کوئی اور جا کے قربانی کر دے گا اور ہم بیٹھ کر تھالیاں ماریں گے اور ہم اس کی ویڈیو شیئر کریں گے واٹس ایپ میں اور ہم جو ہے خوش ہو جائیں گے، ہماری عبادت ختم ہو گئی. ایسا نہیں چلنے والا ہے. دیش مانگ رہا ہے ابھی. دا کنٹری از ڈیمانڈنگ دیٹ وی اسٹینڈ فار جسٹس. ہم انصاف کے لیے اٹھ کر کھڑے. اور ہمارے پیچھے جو ہے ہزاروں کے لاکھوں کے تعداد میں انسانی سمندر آ کر کھڑ جائے گا. وہ الگ الگ قوم کو ماننے والے لوگ، الگ الگ مذہب کو ماننے والے لوگ آ کر ہمارے پیچھے کھڑ جائیں گے. مگر پہلی صف کو تو ہم تیار کرنا پڑے گا. یہ ترجیح کو سمجھ کر ہمارے مسجد کے علماؤں کو اور وہاں کی جو کمیٹی ہے اس کو تیار ہونا ہے. اور یہ بھی ماننا ہے کہ الگ الگ لوگوں کا قربانی کرنے کا جو لیول ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے. سب ایک ہی لیول کے نہیں ہو سکتے. یہ میچورٹی کو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، تیار کرنا پڑے گا. ورنہ ہم افسوس کرنے سے، رونے سے ہم جو ہے ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمیں جو ہے اس کے وجہ سے ہمارا ایسا ہو گیا، اس کے وجہ سے ہو گیا، یہ جو ہے یہ ریزن ڈھونڈنا، بہانہ ڈھونڈنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. میں صرف ایک سیاسی بات کر کے میری بات کو میں ختم کر دیتا ہوں. حال ہی میں ہمارے دیش کے سب سے بڑے پولیٹیکل لیڈر راہل گاندھی وہ ایک سٹیٹمنٹ دیے کہ میں امریکہ کے ایک یونیورسٹی میں جا کر بات کر رہا ہوں. مجھے لوگ پوچھتے ہیں کیوں تم بھارت دیش کے یونیورسٹیز میں بات نہیں کرتے؟ تو اس کے جواب میں وہ بولے مجھے بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا ہے. میں پرمیشن پوچھ رہا ہوں کہ ادھر پرمیشن ریجیکٹ ہو رہا ہے، اور مجھے پرمیشن دیں گے تو وہ کالج کے یونیورسٹی کے پرنسپل اور وائس چانسلر کو سسپینڈ اور ڈسمس کیا جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو سیکیورٹی کے لوگ رہتے ہیں وہ سیکیورٹی کے لوگوں کو بھی جو ہے کون رہنا کون نہیں رہنا بول کر کہیں بیٹھ کر یہ کمیٹی فیصلہ کر رہی ہے جو میرے خلاف ہے. تو اتنا بے بسی اور اتنا مجبور ہمارے دیش کا اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی اور اپوزیشن کا لیڈر ہو گیا. ایسی ایک حالات میں ہمارا دیش آ کر پہنچ گیا ہے. تو ادھر جینے والے 25 کروڑ مسلمانوں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ انصاف کی آواز بلند کرنے کی، برابری کی آواز بلند کرنے کی. اور یہ ہم کرنے کے لیے ترجیح دے کر اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگوں کو تیار کرنا ہے. اور ایک بات میں کہہ کے میری بات ختم کر دیتا ہوں. مسجد میں جو ہے ابھی جو سسٹم ہے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ الگ الگ ایجنسیز آئیں گے، الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے لوگ آئیں گے. یہ اس لیے نہیں کہ آپ مجرم ہے آپ کو پکڑنے کے لیے نہیں، آپ کو ڈرانے کے لیے آئیں گے.
آپ کو دھمکانے کے لیے آئیں گے. یہ ایک پولیٹیکل میسج آپ کو دیں گے کہ آپ ہمارے خلاف بات نہیں کرنا, آپ جو ہے چپی رکھنا کہ ہم ہمارے منصوبوں کو جو ہے لاگو کریں گے. تو اس کو جو ہے ہم ابھی ایسے اینگل میں لینا ہے کہ مولانا آپ کے گھر کو آ کر یہ ایجنسیز انویسٹیگیٹ کر گئے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ شیطان کے خلاف, دشمن کے خلاف کھڑنے کی وجہ سے آپ کے گھر کو جو ہے یہ ایجنٹس آ کر گئے. تو آپ ڈرو مت, آپ ہمت رکھو کہ مقابلہ کرو, کامیابی ہماری ہے. تو ایسا ایک ماحول کو ہم لوگ پیدا کریں گے تو یقیناً ہم ان کو فیس کر سکتے ہیں. ہم ایک ڈر کا ماحول, اب آپ کے گھر کو پولیس آ کر گئی کیا, آپ کے گھر کو انفورسمنٹ والے آ کے گئے, آپ کے گھر کو این اے والے آ کے گئے, آپ ایک بڑے مجرم جیسا آپ وہاں ان کو ڈیل کریں گے تو جو ہے کانفیڈنس, ہمت ٹوٹ جائے گی. اور ہمارے محلے میں کوئی بچہ ناانصافی کے خلاف آواز بلند کر کے جیل کو گیا تو ان کے گھر کی ذمہ داری مسجد کی ذمہ داری ہے. ان کے گھر کا جو ہر معاملہ مسجد کی ذمہ داری ہے. ان کے گھر میں بہن بیٹیوں کا نکاح ہونا وہ مسجد کی ذمہ داری ہے. یہ ماحول ہم لوگ پیدا کرنا پڑے گا کیونکہ زمانہ اس کو مانگ رہا ہے. ہم یہ نہیں کریں گے تو جو ہے بہت خراب حالات اور آئیں گے, اور ہم اس کو فیس نہیں کریں گے تو ہمارے بچوں کو فیس کرنے ہم چھوڑ کر جانا پڑے گا. اور یہ دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے. یہ جمہوری ملک میں انصاف کا نظام قائم ہم ہمارے دیش کے مسلمان انشاءاللہ کریں گے. سمویدھان کا جو سسٹم ہے اس کو ہم لوگ اسپرٹ میں جو ہے قائم کریں گے تو یہ آسٹریلیا کو, امریکہ کو, یوروپ کو, سب کو مثال بنے گا. یوروپ سے بھی ایک مولانا آ کر بات کر کے گئے. یوروپ میں جو ہے ابھی مسلمانوں کے خلاف نفرت چگر رہی ہے, ابھی شروع ہو رہا ہے. انڈیا میں پروان تک آ گئی, وہ بھی ایک جمہوری جو ملکوں میں, انڈیا میں پروان میں آ گئی, باقی دیشوں میں شروع ہو رہا ہے. تو ہمیں ادھر ابھی سے ہمارا کام کو شروع کرنا ہے. نفرت کو پنپنے ہم لوگ نہیں دینا ہے. اس کو کہاں سے آ رہی ہے اس کو وہاں کا وہاں الگ الگ منصوبہ بندی بنا کر ہم اس کو ڈیل کریں گے تو اس کو ہم حل ضرور کر سکتے ہیں. یہ ایک بات اور, سب مسجد میں یہ معاملہ نہیں ہو جائے گا. بنگلور شہر سے میں رہنے والا ہوں. بنگلور شہر میں 1400 مسجد ہے, ابھی 1500 کے قریب ہے. یہ 1500 مسجد میں سب مسجد میں ایسا ماحول نہیں پیدا ہو جائے گا, مگر یہ ایک مسجد سے تو شروع ہونا ہے. اس مسجد میں جب شروع ہوتا ہے تو نوجوان ادھر بھاگ کر آئیں گے, ادھر جو ہے لوگ بھاگ کر آ کر اپنی بات کو سنیں گے, آپ کے ویڈیوز کو دیکھیں گے. بعد میں ماحول دھیرے 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 انشاءاللہ بنے گا تو یہ گاؤں گاؤں میں دیہات تک جا کر پہنچے گا انشاءاللہ.